اللہ الرحمن الرحیم باب المعانقۃ وقول الرجل کیف اصبحت۔ امام بخاری یہاں سے عنوان قائم کرتے ہیں معانقہ۔ مصافحہ کا ذکر پہلے آ چکا اور مصافحہ کے بعد جو درجہ ہے وہ معانقے کا ہے، اس لیے بخاری نے معانقے کا عنوان شروع کیا ہے۔ باب المعانقہ یہ باب المفاعلہ سے ہے، یعنی دونوں کی گردنیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ جیسے مصافحہ میں دونوں کی ہتھیلیاں ہوتی ہیں، ایسے مواجہہ میں دونوں کا چہرہ ہوتا ہے۔ اس باب سے جتنے بھی ورب آئیں گے ان سب میں دو سمتوں سے عمل پایا جائے گا۔ وقول الرجل کیف اصبحت، آدمی جب کسی سے مخاطب ہوتا تو یہ پوچھتا کیف اصبحت، تم نے صبح کیسی کی۔ یہ اشارہ ہے کہ رات کیسی گزری، کیونکہ اگر رات اچھی نہیں گزری تو صبح اچھی نہیں ہوتی۔ عام طور سے صبح اچھی ہونے کے لیے رات کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے جب یہ سوال ہوتا ہے کیف اصبحت تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے رات کیسی گزاری، نیند آئی کہ نہیں آئی۔ یہ امام بخاری عنوان قائم کرتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث لا رہے ہیں اور یہ حدیث کئی مسئلے میں پیچھے آ چکی ہے۔ عبداللہ ابن کعب انہوں نے روایت کی ہے انا عبداللہ ابن عباس، تو اصل راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، ان کو خبر دی ہے انا علی یعنی ابن ابی طالب۔ عبداللہ ابن عباس کو خبر جس نے دی ہے وہ ہیں علی یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خرج من عند النبی، نکلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، یعنی عام طور سے آمد و رفت ہوتی تھی تو ایک موقع پر آپ کے پاس سے نکلے۔ یہاں پر تحویل ہے، ہاں کا مطلب تحویل، یعنی یہی بات ایک سند اور پیش کر رہی ہے۔ وہ سند میں بھی وہی راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، اور ان کو بھی خبر دی ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس روایت کا جو مضمون ہے خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، یہ ہے اصل، یہ اس مرض کی بات ہے جس تکلیف میں آپ کو اس دنیا سے وفات ہو گئی، جس کو مرض الوفات کہتے ہیں۔ اس موقع پر جو تکلیف تھی حضرت علی وہاں سے نکلے اور ساتھ میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ فقال الناس یا ابا حسن کیف اصبح رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابا حسن، یا ابو حسن حضرت علی کی کنیت ہے۔ علی کی کنیت ابو تراب بھی ہے جو حضور نے دی ہے، اور چونکہ آپ کے بیٹے حسن ہیں اس لیے ابو حسن بھی آپ کی کنیت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسی ہوئی، مطلب رات کیسی گزری۔ قال اصبح بحمد اللہ بارئن، صبح ہوئی الحمدللہ بارئن، بارئن کے معنی بری ہیں، شفا ہیں اور بیماریوں سے بری ہیں۔ بارئن کا مطلب بارئن عن المرض، بارئ، تو الحمدللہ صبح ہوئی ہے اس حال میں کہ وہ مرض سے بری ہیں۔ فأخذ بیدہ العباس، عباس فاعل ہیں، عباس نے پکڑ لیا آپ کا ہاتھ یعنی حضرت علی کا۔ فقال الا ترى انت واللہ بعد الثلاث عبد العصا، کہا انہوں نے کیا تم دیکھتے ہو کہ تم اللہ کی قسم 3 دن کے بعد عبد العصا ہو جاؤ گے۔ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اس مرض میں 3 دن کے بعد جب حضور نہیں رہیں گے تو تم کیا رہو گے، تمہارا سہارا کون ہوگا۔ ایسے انسانوں کو عبد العصا کہتے ہیں، یعنی جو بے سہارا، لاٹھی کا سہارا رہ جاتا، خالی لاٹھی والا چلا جاتا۔ ایک محاورہ کا لفظ ہے، استعمال کیا ہے۔ اور انہوں نے جملہ آگے بھی کہا ہے
واللہ انی لأرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیتوفی فی وجعہ، اور بے شک میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اپنے اس درد میں، تکلیف میں وفات پا جائیں گے۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ اگلا جملہ اس کی وضاحت کرتا ہے، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بنی عبد المطلب الموت، اور بے شک میں پہچانتا ہوں بنی عبد المطلب کے چہروں میں موت کو، یعنی جب وفات کے وقت میں جو کیفیت ہوتی ہے میں سب کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، وہ کیفیت میں حضور کے پاس دیکھ رہا ہوں، لہذا اس مرض میں وفات ہونے کا مجھے اندیشہ ہے۔ یہ انہوں نے ظاہر کر دیا۔ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رسول اللہ، لہذا مجھے لے کر چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت علی چونکہ داماد ہیں، جانا آنا آسان ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کو کسی نہ کسی کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ اہم معاملہ ہے، اس واسطے کہہ رہے ہیں مجھے لے کر چلو۔ فَاذْهَبْ بِنَا، ذہبہ کے ساتھ جب بے آتا ہے تو کسی کے ساتھ جانا، فَاذْهَبْ بِنَا مانے مجھے لے کے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فَنَسْأَلَهُ فِي مَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ، تو ہم سوال کریں گے یعنی مشاورت کریں گے اس معاملے میں کہ خلافت کہاں ہوگی۔ یکون الامر، امر سے مراد یہاں امر خلافت، خلافت کے معاملے میں ہم آپ سے مشاورت کریں گے۔ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، اگر وہ خلافت ہمارے درمیان میں ہے تو ہم اس کو جاننا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا، اور اگر وہ خلافت ہمارے غیر میں ہے، آمرناہو، تو ہم حضور سے حکم کریں گے یعنی مشورہ کر کے کہلوائیں گے۔ فَأَوْصَى بِنَا، تو آپ ہمارے لیے وصیت کریں گے۔ یہ مطلب ہے، یہ حضرت عباس کا، ابن عباس کا جملہ تھا یہاں تک۔ اب حضرت علی کا جواب یہ ہے، قال علی واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمنعونا لا یعطینا اللہ لا یعطینا الناس ابدا، اللہ کی قسم اگر ہم خلافت کے معاملے میں نبی سے سوال کر لیں گے اور نبی ہم کو منع کر دیں گے تو پھر لوگ اس خلافت کو ہمیں کبھی نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ حضور کے منع کرنے کے بعد خلافت ہمیں لوگ کبھی نہیں دیں گے، اس لیے سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضور کو دینا ہوگا تو دیں گے، نہیں دینا ہوگا تو نہیں دیں گے۔ یہ حضرت علی کا منشا تھا۔ واللہ وإنی لا أسألها وإنی لا أسألها، اور بے شک میں اس کو سوال نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی۔ تو آپ نے یہ سوال نہیں کیا، ٹال دیا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی مشاورت اس معاملے میں نہیں کی۔ اب اس سلسلے کو پوری بحث کے ساتھ دیکھنا ہے تو پیچھے آ چکی ہے، اس کا نام ہے قرطاس، قرطاس ابیض۔ ایک حدیث کا نام قرطاس ابیض پڑ گیا، وہ بھی وہ مرض الوفات سے متعلق ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ ایک کاغذ لاؤ میں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے لکھنے کے بعد اختلاف نہ ہو اور کسی کی تمنا نہ ہو، جو حقدار نہیں ہے اس کی آرزو نہ ہو۔ آپ نے یہ لکھوانے کے لیے کاغذ قلم منگوایا، پھر بےہوشی ڈالی ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، قرآن ہمارے پاس کافی ہے، قرآن و حدیث موجود ہے، اگر آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی تو آپ بعد میں لکھوا دیجیے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد تقریباً 15 دن آپ رہے اور طبیعت بھی بحال تھی، لیکن آپ نے لکھوایا نہیں۔ اس واقعے کو قرطاس کا واقعہ کہتے ہیں، کاغذ کا واقعہ، اور اس کو لے کر شیعہ حضرات حضرت عمر کو متہم کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھنے نہیں دیا اور حضور کے لکھنے میں آڑے آ گئے۔ یہ پوری بحث ہے وہاں۔ یہ حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، لیکن یہاں پر کیوں لائی گئی ہے؟ یہاں اس واسطے لائی گئی ہے کہ حضرت علی نے کہا جواب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ماشاءاللہ اچھی ہوئی، بحمد اللہ بارئن عن المرض، یہ جملہ بولا جاتا ہے اور یہ
معانقے کے قریب بھی ہوتا ہے. معانقے کے معنی قریب ہونا، ملنا. اس موقع پر اس کا زبان سے تذکرہ ہوتا ہے اور گلے ملنا عملاً تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے بخاری نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بس اس الفاظ میں یہ پوشیدہ ہے کہ جب بھی کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو اس وقت معانقہ بھی تقریباً کرتا ہے. یہ اہل عرب کا محاورہ ہے. بات یہاں سے ختم ہو گئی. ایک نیا عنوان قائم ہوتا ہے، باب من اجاب بلبیک. من اجاب بلبیک و سعدیک، یہ حدیث بھی پیچھے آ چکی ہے. حدیث 2 حدیثیں اس میں لا رہے ہیں. اگر کوئی کسی کو آواز دے یا غلام اور بچہ کہے لبیک و سعدیک، تو لبیک اور سعدیک کا کیا مطلب ہے، یہ حدیث امام بخاری لا رہے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا انا ردیف النبی، میں نبی کا ردیف ہوں. ردیف کے معنی پیچھے بیٹھنے والا سوار، اس کو ردیف کہتے ہیں. میں بیٹھا ہوں اور حضور مخاطب ہو کر آواز لگاتے ہیں، فقال یا معاذ، اے معاذ. قلت لبیک و سعدیک، میں نے کہا میں حاضر ہوں اور سعادت آپ کے ہاتھ میں ہے. ثم قال مثلہ ثلاثا، پھر کہا اسی طرح 3 مرتبہ، هل تدری ما حق اللہ علی العباد؟ قلت لا. قال حق اللہ علی العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شیئا. یہ حدیث بہت اہم ہے کیونکہ یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو بیان کرتی ہے اسی ایک حدیث کو. اس حدیث کو لے کر حافظ نظر احمد صاحب نے کتاب لکھی ہے ہمارے حقوق اور ہمارے فرائض. اس میں اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، یہی حدیث کوٹ کی ہے بخاری کی. بہت اہم جملہ ہے یہ. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو یا کسی شے کو. شیئن کا ترجمہ دونوں ہو سکتا ہے. کسی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، یعنی کسی بھی مخلوق کو معبود کی حیثیت سے شریک نہ کریں. شیئن کا ترجمہ دونوں ہو سکتا ہے. ثم سارا ساعتن، پھر تھوڑی دیر چلے. فقال یا معاذ، پھر کہا اے معاذ. میں نے کہا لبیک و سعدیک. لبیک کے معنی میں حاضر ہوں آپ کے پاس، اور سعدیک کے معنی سعادت آپ کے ہاتھوں میں. قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلك، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر جب بندے وہ کام کر لیں، یعنی اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ کریں، تو پھر بندوں کا کیا حق بنتا ہے؟ فرمایا ان لا يعذبهم، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. اللہ ان کو عذاب نہ دے. اگر بندہ کسی کو اللہ کے ساتھ ذات صفات میں شریک نہیں کرتا ہے اور کسی اور مخلوق کی عبادت نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے. یہ کہا گیا ہے. اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ فلاں گناہ گار سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں. کسی بھی گناہ کا تذکرہ آتا ہے ایسے موقع پر تو اس سے شدت اور غلظت مراد ہے. اصل میں صرف ایک ہی گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہے، اور وہ ہے شرک. اور یہ آیت سورہ نساء کی بہت واضح، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ آیت اگر یاد رہی، اور یہ آیت مدنی ہے، کنسلیشن کا چانس نہیں ہے. یہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ مغفرت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا وہ جس کی چاہے مغفرت کر سکتا ہے، جس کے لیے چاہے کر سکتا ہے. تو گویا کسی عمل کو اگر بیان کیا گیا تو وہ اس حدیث سے ٹکراتا ہے، اس آیت سے ٹکراتا ہے، مگر اس کا ٹکرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی سختی اور غلظت کو بیان کرنا ہے تاکہ وہ گناہ لوگ چھوڑ دیں.
ورنہ حقیقت میں ناقابل معافی جرم صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے شرک باللہ بس۔ بقیہ ہر گناہ بالآخر معاف ہوگا، چاہے سزا کے بعد ہوگا، سفارش کے بعد ہوگا، رحمت خداوندی کی وجہ سے ہوگا، لیکن بہرحال معاف ہوگا۔ مخلد فی النار وہی ہوگا جو مشرک اور کافر ہوگا، غیر مشرک اور غیر کافر مخلد فی النار نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کا مجموعی مسئلہ ہے۔ اب یہاں سے امام بخاری ایک حدیث اور لا رہے ہیں، انس عن معاذ بہذا، مطلب یہی حدیث ہے، سند دوسری ہے۔ تیسری حدیث تھوڑا طویل ہے، اور اس میں اور کھول کے رکھ دیا گیا ہے کہ عمل کتنا ہی بیانوں کو مغفرت ہوگی، بشرطے کہ وہ مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو۔ اس حدیث میں زید ابن وہب نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ہے واللہ ابو ذر بالربزہ۔ ربزہ ایک گاؤں کا نام ہے، شہر نہیں ہے، گاؤں۔ یہ ایک صحابی گاؤں میں کیوں رہتے تھے؟ ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ بہت آتی تھی، کیونکہ یہ اس امت کے سب سے بزرگ صحابی ہیں۔ حضور پاک نے ان کو لقب دیا ہے زاہد ھذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا زاہد۔ زاہد کیسے کہتے ہیں؟ جس میں زہد اور تقوی زیادہ ہو، دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں توجہ دینے والا ہو، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ تو اس امت کا زاہد ابو ذر غفاری ہیں۔ اور بھی ایک ان کا امتیاز ہے، ہر صحابی کو ایک سے زائد بیویاں ہوتی تھیں، یہی ایک صحابی ہے جن کو ایک ہی بیوی ہے، وہ ہے ابو ذر غفاری۔ یہ دوسرا امتیاز ہے۔ تیسرا امتیاز ہے، جب یہ مدینہ میں تھے تو ان پر بھیڑ زیادہ ہو گئی، عثمان غنی کو اندیشہ ہوا خلافت کے بارے میں، لوگوں نے ان کو پریشان کیا ہے، تو مشورہ دیا ہے کہ تم اپنے آبائی گاؤں ربضہ میں چلے جاؤ تاکہ لوگ آمد جامد کم کر دیں۔ تو یہ تیسرا امتیاز ہے ان کا۔ اور بھی ایسے بہت سے ان کے امتیاز لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بھی واقعہ لکھا ہے ان کے بارے میں پیشن گوئی کا کہ فلاں قافلہ آئے گا، اس کی نماز جنازہ تم پڑھائیں گے، اس کی مغفرت ہوگی۔ یہ لمبا ایک واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے لوٹ کر آئیں گے لوگ، ان کا بھی نام وہاں دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث میں ایک امتیاز یہ ہے کہ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، یہ غفار قبیلے کا نام ہے اور ربضہ مقام کا نام ہے۔ قال كنت امشی مع النبی، میں چلتا، امشی کے معنی پیدل چلنا، مشایعت بھی سے نکلا ہے۔ میں پیدل چل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی حرۃ المدینہ عشاء، مدینہ کے علاقوں میں سے ایک کا نام حرہ ہے، حرہ کی داستان الگ ہے۔ اس علاقے میں عشاء کے وقت میں نبی کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد پیدل تھوڑا چلنا چاہیے۔ استقبلناہ احد، ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ استقبلنا کے معنی مستقبل یعنی آمنے، بالکل سامنے ہمارے احد کا پہاڑ آ گیا۔ فقال یا ابا ذر ما احب ان احدا لی ذهبا تأتی علی لیلۃ او ثلاث عندی منہ دینار الا ارصدہ للدین۔ بہت اہم جملہ ہے۔ اے ابو ذر، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے لیے سونا بن جائے احد کا پہاڑ۔ تأتی علیہ، وہ آئے میرے پاس ایک رات یا 3، میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہے، مگر میں اس کو اٹھا کے رکھوں قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ یعنی اگر میرے ذمہ کوئی قرضہ ہو تو قرضے کی ادائیگی کے لیے میں اس میں سے اٹھا کے رکھوں 1 دینار، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اگر قرضہ نہ ہو اور دینار نہ ہو تو میں سونا پہاڑ احد کا پورا خیرات کر دوں، اپنے پاس 1 دینار بھی رکھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ یعنی دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ابو زید سنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ الا ان نقول به فی عباد اللہ ھکذا وھکذا وھکذا، یہ استثناء اصل سنانا ہے، مگر یہ کہ میں کہوں اس کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، اور ارانا بیدی، مجھے اپنا ہاتھ دکھایا آپ نے اٹھا کر دیتے ہوئے، ایسا دے دوں۔ یعنی اگر پہاڑ سونا بن کے آ جائے
تو میں پورا اس بندے پر خرچ کر دوں، اپنے لیے 1 دینار بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہاں اگر قرضہ ہے تو اس کو ادا کرنے کے واسطے 1 دینار رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا یا ابا ذر قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، سعادت آپ کے ساتھ ہے۔ قال الاکثرون هم الاقلون، قال الاکثرون هم الاقلون الا من قال هكذا وهكذا ثم قال لي مكانك لا تبرح یا ابا ذر حتى ارجع۔ عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ جو اکثرون ہیں وہی اقلون ہیں۔ قال الاکثرون هم الاقلون، کیسا استعارہ ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے ان کی تعداد وہاں کم ہوگی، یعنی زہد کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہوگی۔ اور قرآن کریم میں ایک جملہ آیا ہے قلیل من عبادی الشکور، شاکر بندے قلیل ہیں۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے اس میں سے کم ہیں جو شاکر ہیں۔ الاکثرون هم الاقلون، زیادہ مال والے وہی کم ہیں، اس لیے کم ہیں کہ وہ شاکر کم ہوتے۔ قلیل من عبادی الشکور، یہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، اشارہ یہاں اس کی طرف ہے۔ اور ایک معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آج لوگ جو مال میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ اس مقام پر بہت کم نظر آئیں گے، مگر ایک شرط ہے اگر وہ بڑھنا چاہتے ہیں، الا من قال هكذا وهكذا، ہاں جو ایسا دیتا ویسا دیتا۔ یہاں اشارہ ہے اس حدیث کی طرف کہ 2 آدمیوں پر حسد جائز ہے، بمعنی رشک، غبطہ۔ ایک وہ علم والا ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ ہمیشہ اس کے پھیلانے میں لگا ہے، اور دوسرا وہ مال والا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ ان دونوں پہ رش کرنا جائز ہے۔ دوسرا جملہ یہاں سے اشارہ ہو رہا ہے الا من قال هكذا وهكذا، ہاں مال زیادہ ہے تو ایسا ایسا خرچ کر رہا ہے۔ یہاں تک بات پوری کرنے کے بعد ثم قال لي مكانك، پھر مجھ سے حضور نے کہا اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، لا تبرح یا ابا ذر حتی ارجع، یہاں تک کہ میں لوٹ کے آ جاؤں تب تک تم یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لا تبرح، لا تبرح کا لفظ ایسا ہے کسی جگہ پہ کسی خاص مصلحت سے روکنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے یوسف کے بھائیوں کو پکڑ لیا گیا تھا، بنیامین کو بھی پکڑ لیا گیا تھا، تو بڑے بھائی نے کہا تم لوگ جاؤ ابا سے بولو جو بولنا ہے، میں یہاں سے نہیں جاتا۔ وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے، یعنی میں تو یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک کہ بات واضح نہ ہو جائے۔ تو یہاں کسی خاص وجہ سے روکنے کو کہا گیا، لا تبرح، یہاں سے کہیں مت جاؤ۔ فانطلقا، پھر حضور چلے گئے، حتی غاب عنی، یہاں تک کہ حضور مجھ سے غائب ہو گئے، مطلب دور چلے گئے۔ فسمعت صوتا، میں نے ایک آواز سنی، فخشیت ان یکون عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاردت ان اذهب، مجھے خدشہ اور اندیشہ یہ ہوا کہ کچھ پیش نہ آ گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی چل پڑوں۔ ثم ذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبرح، پھر مجھے یاد آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا تبرح، یعنی یہاں سے ہٹنا نہیں۔ ہمارے پاس ایک کہاوت کہی جاتی ہے نا، یہ حضور کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا تھا، دوسرے صحابی تھے لیلۃ الجن میں، حضور نے ایک راؤنڈ کھینچ دیا زمین پہ اور کہا اس کے باہر نہیں جانا۔ ویسا عمل یہاں بھی نہیں کیا ہے لیکن حکم ویسا ہی ہے، یہاں سے جانا نہیں، یہیں ٹھہرنا، کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر یہ آواز سنیں گے تو بھاگ کے آ جائیں گے، اور بھاگ کے آئیں گے تو ہمارا کام جو ہونے والا ہے اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ وہ کیا تھا نیچے آ رہا ہے۔ پھر حضور پاک کا وہ قول مجھے یاد آیا لا تبرح، تو میں ٹھہر گیا۔ فمکثت، تھوڑی دیر میں ٹھہرا رہا۔ قلت یا رسول اللہ سمعت صوتا خشیت ان یکون عرض لک، اے اللہ کے رسول میں نے ایک آواز سنی ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پیش نہ آ جائے، آپ کے لیے کوئی عارضہ پیش نہ آ جائے۔ ثم ذکرت قولک فقمت، پھر مجھے آپ کی بات یاد آئی تو میں ٹھہر گیا۔
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاک جبریل، وہ جبریل تھے، اتانی میرے پاس آئے، فاخبرنی اور مجھے خبر دی، انہ من مات من امتی، مجھے حضور نے خبر کیا دی کہ بے شک جو مر جائے گا میری امت میں سے، لا یشرک باللہ شیئا، اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، دخل الجنہ، تو داخل ہوگا جنت میں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری بھی کیا ہو۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کیا ہو۔ قلت لزید انہ بلغنی انہ ابو الدرداء، میں نے زید سے کہا، یہ زید کون ہیں؟ یہ حدیث کے راوی ہیں، زید ابن وہب، اسی حدیث میں اوپر سند آئی ہے، وہاں زید ابن وہب ہیں، تو میں نے زید سے کہا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ وہ ابو درداء ہیں بجائے ابو ذر غفاری کے، یہ بات مجھے پہنچی ہے۔ فقال اشہد لحدثنیہ ابو ذر بالربزہ، تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ سے اس حدیث کو ابو ذر نے بیان کیا ہے، اور مقام کا نام ربزہ ہے، یعنی یہ حدیث کے راوی ابو ذر ہے۔ یہ حدیث مختصر ہے اتنی طویل کے باوجود، یہ حدیث کتاب الایمان میں آ چکی ہے، اور وہاں پر ایک لفظ اضافے کے ساتھ آیا ہے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ کے بعد 3 دفعہ ریپیٹ کیا ابو ذر نے، تعجب ہو رہا تھا ان کو، تو حضور نے ایک جملہ اضافہ کیا، علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک کو ناگوار گزرتا ہے تب بھی یہی حکم ہے، ابو ذر کی ناک کو ناگوار گزرتا ہے، علی رغم انف ابو ذر۔ تو یہ حدیث وہاں بھی آئی ہے اس اضافے کے ساتھ۔ امام بخاری یہاں کیوں لا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے واسطے کہ یہ لبیک و سعدیک کہنا چاہیے، میں حاضر ہوں بولنا چاہیے، اور خوشبختی نبی کے ہاتھ میں ہے، یعنی جب کوئی بلائے تو ادب سے جواب دینا چاہیے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صرف مشرک اور کافر ہی دخول مخلد فی النار ہوگا، دنیا کا کوئی بھی جرم ہوگا تو اللہ اس کو معاف کریں گے بشرطے کہ وہ موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ ابو شہاب عن الاعمش یمکث عندی فوق 3، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 3 دن سے زیادہ ٹھہرے، یمکث عندی فوق 3، 3 دن کا لفظ تو رہا نہیں ہے، ہو سکتا ہے 3 گھنٹہ ہو، یا فوق 3 میں تینوں قسم کا امکان ہے، کیونکہ لفظ دن یہاں موجود نہیں ہے، تو 3 گھنٹہ میرے پاس قیام کیا آپ نے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ مومن کا ایمان بہت اہم ہے۔ اس حدیث کو لے کر ایک فرقہ مرجیہ ہے، اور وہ کہتا ہے ایمان کے بعد کوئی گناہ مضر نہیں ہے۔ اسی حدیث کو لے کر ایمان کے بعد کوئی گناہ مضر نہیں ہے، یعنی عمل کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ اس کو مرجیہ اسی واسطے کہتے ہیں، ارجا مانے پیچھے کر دینا۔ اور اسی واسطے امام بخاری نے ابو حنیفہ پر ارجا کی تہمت لگائی ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے، تو مرجیہ کی تہمت لگائی ہے۔ مگر مرجیہ کہنا اس وقت صحیح ہوگا جب یہ کہیں کہ ایمان کے لیے عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ایسا نہیں کہا انہوں نے۔ ایمان کا جز نہیں ہے عمل صالح، لیکن ایمان کی تکمیل ہوتی ہے عمل صالح سے، لہذا اس کو مرجیہ کی لسٹ میں لے جانا ان کی غلطی ہے۔ اس پر ایک کتاب آئی ہے مولانا حبیب الرحمان اعظمی کی، ارجا کی تہمت، ابو حنیفہ پر ارجا کی تہمت، یہ کتاب کا نام ہے، یہ حدیث وہاں کوٹ کی گئی ہے۔ تو بہرحال احناف پر جو ارجا کی تہمت لگائی گئی ہے اس حدیث کی وجہ سے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اور اعمال صالحہ سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے، لیکن جزو ایمان وہ نہیں ہے۔ صحیح جمہور کا قول یہی ہے۔ ان کی بحث کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب کفر کے ساتھ کوئی عمل مفید نہیں، کفر کے ساتھ
کوئی عمل کتنا اچھا ہو مفید نہیں، ایسے ہی ایمان کے ساتھ کوئی گناہ کتنا ہی مضر ہو وہ ایمان کے ساتھ مضر نہیں ہے، کوئی بھی گناہ مضر نہیں ہے، یہ دونوں کو تقابل وہ کر دیتے ہیں، اور اسی واسطے وہ فرقہ باطلہ میں شمار ہے، فرقہ باطلہ میں شمار ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود 72 فرقے باطلہ میں شمار ہیں۔ ان کی لسٹ پڑھنا ہے عقیدے کے ساتھ تو الدرس الحاوی اردو میں آ چکی ہے، عقیدۃ الطحاوی عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں الدرس الحاوی آ چکا ہے، اور یہ پورے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، پورے مدارس میں عقیدۃ طحاویہ میں یہی کتاب ہے عقیدے کی، جو سب سے آسان ترین ہے، تقریباً 100 عقائد ہیں اس میں، وہ اردو میں جو آئی ہے الدرس الحاوی اسی کی شرح ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح مفید ہے اور کفر کے ساتھ کوئی عمل مفید نہیں ہے، کیونکہ کفر ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے واضح کر دیا ہے ہم ترازو اس کی لگائیں گے نہیں۔ سورہ کہف 107 نمبر کی آیت ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ترازو نہیں لگائیں گے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح مفید ہے اور کفر کے ساتھ کوئی عمل صالح مفید نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے ہم اگلا عنوان قائم ہوتا ہے، باب لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ، لا یقیم قام یقیم قام یقوم، آدمی کھڑا نہ ہو اس کی مجلس سے، کسی آدمی کی مجلس سے کوئی دوسرا آدمی کھڑا نہ ہو۔ کب تک کھڑا نہ ہوگا؟ یہاں پر ایک مجلس کا اشارہ کیا ہے۔ اسماعیل ابن عبداللہ نے کہا مجھ سے مالک نے کہا، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، نہ اٹھائے آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے پھر اس میں خود بیٹھ جائے۔ ہمارے پاس یہ با ادب ہونے کے خلاف ہے، بلکہ یہ بے ادبی ہے، اور یہ بھی منع ہے کہ اگر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ جانا اور ان دونوں کو تنگی میں ڈالنا یا ان دونوں کی صحبت میں فرق پیدا کرنا، یہ بھی منع ہے۔ یہ سب اسی مضمون میں آ رہا ہے، اور اس پر امام بخاری قرآن کی ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ آیت باب اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یہ کہا گیا ہے جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو، تفسحوا، فسحہ کے معنی گنجائش پیدا کرنا، مل کے بیٹھو تاکہ گنجائش پیدا ہو جائے، فافسحوا، تو تمہیں گنجائش پیدا کرنا چاہیے، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ چلے جاؤ تو چلے جانا چاہیے۔ یہ آیت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث اس پر لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یقام الرجل من مجلسہ، کھڑا کیا جائے آدمی کو اس کی بیٹھک سے، ویجلس فیہ آخر، اور بیٹھ جائے اس میں دوسرا، ولکن تفسحوا وتوسعوا، ہاں لیکن گنجائش پیدا کرو، وسعت پیدا کرو۔ اور ابن عمر اس کو ناگوار سمجھتے تھے کہ آدمی کھڑا ہو اس کی بیٹھک سے پھر بیٹھ جائے اس کی جگہ پہ دوسرا آدمی یا خود، یہ منع کرتے تھے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ یہ آیت مجھے یاد تھی جب میں مکے میں تھا، بہت رش تھا، وہ جو گھڑی والا مکان ہے وہ ہمارے کمرے سے قریب تھا، تو ہم نے کہا چلو یہیں پڑھ لیں گے جمعہ۔ وہاں جا کے امید تھی کہ آگے جگہ ملے گی، اگلی صف تک چلے گئے، کہیں جگہ نہیں، پورے کے پورے بھرا ہوا ہے۔ تو ایک کھمبے کے پاس بیٹھ گیا میں، وہاں سجدہ تو کر سکتے نہیں لیکن بیٹھنے کی جگہ مل گئی، کھمبے کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ اب میرے بازو میں ایک آدمی تھا، انہوں نے کہا تم ماں کیسا پڑھو گے، بیٹھ تو گئے تم
لیکن نماز کیسا پڑھو گے؟ مجھے یہ آیت یاد آئی، یہ آیت میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تو اس نے اس لفظ کو سمجھ کر، اس موقع کے استدلال کو سمجھ کر اس کو یقین آ گیا کہ قرآن میں سے آیت کا انتخاب کرنا اور تنگ جگہ میں گنجائش پیدا کرنے والی آیت لانا یہ عالم ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً جگہ بنانا شروع کر دیا، پورے لوگ آگے پیچھے ہو گئے۔ میں نے کہا اذا یقوم الناس، جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اقامت ہونے کے باوجود، یتفسحون الناس فاقوموا فیہ، لوگ تفسح میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو مل جل کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں گنجائش پیدا ہوگی، میں اس میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا، اس نے اسی وقت جگہ بنانا شروع کر دیا۔ تو قرآن کریم کے لفظوں کا ان کے دل پہ اتنا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھدار تھے، ان کو معلوم تفسح کا مطلب کیا ہے، اور پورے قرآن میں اس معنی میں یہی ایک لفظ ہے، یہی ایک لفظ پورے قرآن میں ہے۔ تو اس بندے کو قرآن کریم کا علم تھا۔ میں نے کئی جگہ دیکھا مکے میں اور مدینے میں، اگر بر وقت کوئی آیت پڑھ دی جائے تو وہ فوراً عمل کرتے۔ مدینے میں ایک مالک اپنے نوکر کو ڈانٹ رہا تھا، ہم داخل ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ریٹ ذرا کم بتا دیا تھا، اس مال کا ریٹ زیادہ تھا، غلطی ہو گئی اس سے، تو اس کو ڈانٹ رہا ہے۔ یا تو مالک سے پوچھ کے ریٹ بولنا، یا پھر صحیح ریٹ بولنا، کم ریٹ بولنے میں نقصان ہوتا، وہ ڈانٹ رہا تھا اس کو بولنے پہ۔ میں نے داخل ہونے کے بعد وہ ایک آیت پڑھی، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ یعنی یہ بھولنا بھٹکنا یہ انسان کی صفت میں سے ہے، صرف رب ہی ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ بس وہ یہ جملہ سنتے ہی اس نے کہا ھذا عالم، اس کو فوراً چھوڑ دیا آدمی کو، کیونکہ یہ صفت نسیان کی صرف نوکر میں نہیں ہے، میرے اندر بھی، میں بھی بھول سکتا ہوں۔ تو قرآن کریم کا اثر صحابہ کی طرح آج بھی مکہ مدینہ میں جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت علی کی باندی کا قصہ نہیں ہے، آج بھی وہ قصہ جاری ہے، آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اہل علم کی قدر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ خلاصہ ہوا اس عنوان کا۔ ایک عنوان اور لیتے ہیں، اسی سے متعلق ہے یہ بھی، باب من قام من مجلسه او بیته، من قام من مجلسه او بیته ولم يستأذن اصحابه او تهيأ للقيام ليقوم الناس۔ امام بخاری کا بھی کمال ہے کہ کیسی کیسی حدیثیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، وہ کس طریقے سے عنوان قائم کرتے ہیں۔ من قام، جو کھڑا ہوا، من مجلسہ، اپنی مجلس سے، او بیتہ، یا اپنے گھر میں، ولم یستأذن اصحابہ، اور ان کے ساتھیوں نے اجازت نہیں چاہی، او تہیأ للقیام، یا ارادہ کیا ہو قیام کرنے کا تاکہ لوگ کھڑے ہو کر چلے جائیں۔ یہ واقعہ جو پیچھے گزر چکا ہے، حضور کے گھر میں ولیمہ تھا زینب کا ولیمہ تھا، روٹی گوشت کھائی گئی، سب کھا کے باتیں کر رہے ہیں، بہت کھائے، اچھا کھائے، کھانا ایسا تھا ویسا تھا، اور حضور چاہ رہے تھے کہ کھانا کھا چکے گھر چلے جائیں تو ہم نے آرام کریں تھوڑا، کیونکہ رات میں پھر اٹھنا ہے، فجر میں اٹھنا ہے۔ تو اس نیت سے آپ اٹھ گئے کہ ہم کو اٹھتا ہوا دیکھ کر سب اٹھ جائیں گے، اٹھ کے چلے ہوئے گئے آپ، مگر کوئی نہیں اٹھا، سب باتوں میں لگے ہوئے۔ واپس آئے تب بھی لوگ لگے ہوئے ہیں باتوں میں۔ یہ عنوان ہے یہاں کا۔ گھر والا اس لیے اٹھ گیا تاکہ لوگ سن کے اٹھ جائیں، لیکن کسی کو کھانے سے ہٹ کر احساس نہیں ہوا کہ تم جاؤ یہاں سے، کیسا بولنا۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نازل کی اسی واقعے پر کہ حضور شرماتے ہیں مہمان سے جاؤ بولنے کے لیے، لیکن اللہ نہیں شرماتا، کھانا کھا چکے ہو تو گھر جاؤ نا، لمبی گپیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے صاحب مکان کو، تاکہ ان کو آرام کا موقع ملے۔ یہ پوری ایک آیت لمبی یاد ہے سورہ احزاب میں نازل ہوئی، اس کا پس منظر یہی ہے۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب شادی ہوئی، یہاں شادی ترجمہ کرتا ہوں تزوجہ کا، نکاح ہوا، شادی ہمارے پاس مروج ہے، شادی فارسی لفظ ہے، شادی نہیں بولنا چاہیے، تزوجہ، نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے۔ زینب بنت جہش یہ وہی ہیں جو پھپھیری بہن تھی آپ کی، اور جن کا طلاق ہوا تھا زید کی وجہ سے۔
وہ لمبا قصہ پیچھے آ چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تعیمو کھانے کے لیے، ثم جلسو پھر لوگ بیٹھے، یتحدثون باتیں کرتے ہوئے، قال فاخذ کانہ یتہیأ للقیام، راوی کہتے ہیں تو آپ نے لیا، ارادہ کیا کھڑے ہونے کا، مگر لوگ کھڑے نہیں ہوئے۔ فلما رأى ذلك قام، جب حضور پاک نے دیکھا کہ لوگ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو بھی آپ کھڑے ہو گئے۔ فلما قام من قام معه في النن، جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، وہ بقیہ ثلاث، اور باقی رہ گئے 3 آدمی جو باتوں میں تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیدخل، تاکہ گھر میں داخل ہوں۔ فإذا القوم جلوس، اچانک دیکھا تو قوم باتیں کر رہی ہے بیٹھی ہوئی۔ ثم انہم قاموا فانطلقوا، پھر بے شک آپ کھڑے ہوئے اور چلے۔ راوی کہتے ہیں فجیتو فاخبرت النبی، میں پھر واپس آیا اور نبی کو خبر دیا کہ لوگ ابھی نہیں گئے ہیں، انہم قد انطلقوا، وہ چلے گئے ہیں۔ فجاء، پھر حضور تشریف لائے، حتی دخلا، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے۔ فذهبت، اور میں چل دیا نہیں، چلا کہ داخل ہوں میں بھی۔ فذهبت ادخل، میں لگا کہ اب داخل ہو جاؤں۔ فارخى الحجاب بینی و بینہ، تو حجاب کا پردہ اتر گیا میرے اور نبی کے درمیان، اور قرآن کی آیت اسی وقت نازل ہوئی، کسی گھر میں نبی کے داخل مت ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ یہاں تک یہ پورا قول ہے، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ یہ پوری آیت سورہ احزاب کی پردے کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے۔ پردے کے سلسلے میں سورہ احزاب کی اس کو ملا کر 4 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں سورہ نور کی ہیں۔ یہ 7 آیتیں حجاب سے متعلق نازل ہوئی ہیں، ان 7 میں سب سے پہلی آیت یہی ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی اور یہ مضمون بھی پورا ہو گیا۔ آگے ابھی کچھ باقی ہیں عنوان، جیسے احتباء بالید، گوٹ مار کے بیٹھنا، جس کو کہتے ہیں احتباء۔ بہت سے لوگ دونوں پیر کو کھڑا کر لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنے پیروں کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں احتباء۔ ایسا پکڑنا منع ہے۔ دیکھو الفاظ یہاں آئے ہیں، الاحتباء بالید، اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو پکڑنا، وہو القرفصا، اور اس بیٹھک کا نام قرفصا ہے، جسے سطر کھلنے کا خطرہ ہے۔ اگر لنگی پہنا ہوا آدمی ہے، جو عام طور سے تھی اس زمانے میں، تو سطر کھلنے کا اندیشہ ہے، اس بات سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ روایت لائے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فنائے کعبہ میں، فنائے کعبہ مطلب صحن کعبہ، محتبین بیدہ ہاکذا، گوٹ مار کے اپنے ہاتھوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جواز کی شکل کب ہے؟ جب سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو، اور سطر کھلنے کا اندیشہ ہو تو پھر منع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت اور لا رہے ہیں، باب من اتقا بین یدی اصحابہ، جو گوٹ مار کے بیٹھا ہو اپنے صحابہ کے سامنے۔ اور خباب نے کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردہ، میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ آپ ٹیکا لگائے ہوئے تھے، متوسدۃ مانے اوڑھے ہوئے تھے چادر کو۔ قلت، میں نے کہا، الا تدعو اللہ فقعدا، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ تو حضور بیٹھ گئے۔ دعا کرنے کا مطلب مظلوموں کے لیے دعا کرنا۔ مظلوم اس وقت بھی تھے، آج بھی فتح مکہ سے پہلے جو مکے میں حالات تھے وہ حالات یہاں ہیں، جو لوگ پریشان ہیں وہاں آج بھی ویسے ہی پریشانی ہے، تو یہ دعا سے مراد وہی دعا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا تم کو میں خبر دے دوں تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے اکبر گناہ کی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں دوسری حدیث میں اسی کے مثل ہے، اور اتنا اضافہ ہے کہ حضور تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، بس آپ نے تکیہ چھوڑ دیا اور کہا الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور آگاہ رہو جھوٹی گواہی، جھوٹی بات۔
مسلسل اس جملے کو مکرر سے کرر کہتے رہے یہاں تک کہ ہمارے دل نے کہا لیتہو سکتا، کاش کہ آپ چپ ہو جاتے تو اچھا تھا، اب نہ کہتے تو اچھا تھا۔ ایک حدیث اور، من اسرع فی مشیہ لحاجت او قصد، جو آدمی تیز چلے اپنی چال میں کسی حاجت کی وجہ سے یا کسی خاص ارادے کی وجہ سے تو تیز چلنا درست ہے۔ اس میں عقبہ ابن الحارث نے بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا عصر کی، پھر تیزی کے ساتھ چلے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں کیوں داخل ہوئے، تیز کیوں گئے، اس کے لیے الگ عنوان پیچھے آ چکا ہے کہ سونا کا ٹکڑا رہ گیا تھا، خیرات کرنا بھول گئے تھے، یہ حدیث وہاں آ چکی ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا عنوان آتا ہے، السریر۔ باب السریر میں تھوڑا گنجائش ہے، 12 بج چکے ہیں، میں اس کو ہی پورا کر دے رہا ہوں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وسط السریر، چارپائی کے بیچوں بیچ میں، وانا مستجیعۃ بینہ و بین القبلہ، اور میں لیٹی ہوئی تھی نبی کے اور قبلہ کے درمیان، تکون لی حاجہ، میرے لیے حاجت تھی، فاکرہ ان اقوم، مجھے ناگوار گزرا کہ میں کھڑی ہو جاؤں، فاستقبلہ، اور میں نبی کے قبلے میں پہنچوں، فانسلوا انسلالا، تو میں چپکے سے نکل گئی، کھسک گئی، یعنی محسوس نہ ہونے پائے نمازی کی نماز میں خلل نہ واقع ہونے پائے، اس طرح چپکے سے نکلنے کو انسلال کہتے ہیں، چپکے سے نکل جانا، یہ ہے السریر، چپکے سے بھید۔ بات ختم ہو گئی، اب آگے جو وسادہ کا لفظ آ رہا ہے یہاں سے گفتگو کریں گے، کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ شادی خانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ گھر کی بات ہو رہی ہے، نہیں فرق ہے، شادی خانے میں تو رات میں بیٹھے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر میں فرق پڑتا، کیونکہ کمرہ وہی ہے جہاں دلہن ہے، اور کھانا بھی وہی ہو رہا ہے جہاں مہمان کھا رہے ہیں، دلہن کی کمر دوہری ہو گئی بیٹھے بیٹھے کہ کب جائیں کب سوئیں، اس لیے یہ الگ حکم ہے، یہ حکم شادی خانے کا نہیں، بتا دیا نا، گھر الگ ہے شادی خانہ الگ ہے، وہ فرق کر دو سب درست ہے۔ کھاتے رہنا چاہیے، کھاتے رہنا چاہیے، اگر آپ کھانا روک دیں گے اور پھر رکے رہیں گے تو کیا کریں گے آپ، لقمہ دیکھیں گے، لقمہ دیکھنا منع ہے، لقمہ دیکھنا منع ہے دوسروں کا، اگر آپ کھاتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور لقمہ دیکھتے ہیں بیٹھ کے تو منع ہے، اس سے اچھا ہے آپ جا کے ہاتھ دھو لیجیے، آداب میں سے ہی نہیں، بیٹھنا نہیں ہے، کھاتے رہنا ہے، اگر بیٹھے رہنا ہے تو کھاتے رہنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، آپ سب اس کو دیکھتے رہیں گے، وہ کھا ہی نہیں سکے گا، اور یہ منع بھی ہے۔ ایک منٹ، ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے، مہمان کو بٹھائے کھانا کھانے کے لیے، مہمان لقمہ اٹھا کے جا رہا تھا کھانے، اس کے لقمے میں ایک بال تھا، اس کو نظر نہیں آیا، لیکن صاحب مکان کو نظر آیا، اس نے کہا ٹھہرو یہاں ایک بال دکھائی دے رہا ہے، انہوں نے کہا اچھا میرا لقمہ دیکھ رہے ہیں آپ، کھانا چھوڑ دیا چلے گئے اٹھ کے، میں نہیں کھا سکتا آپ کے پاس، حالانکہ اس نے جو دیکھا ہے وہ ہمدردی کے بال نکالا بیچارہ، لیکن اس نے کہا تو نے دیکھا کیوں لقمہ میرا، کھانا رکھ دینے کے بعد لقمہ نہیں دیکھنا، تو آداب کے خلاف یہ کہ آپ بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں دوسروں کو، آداب میں سے یا تو کھاتے رہیں ان کا ساتھ دیتے رہیں، یہ مطلب ہے، یا تو چلے جائیں ہاتھ دھونے کے لیے۔ مکے میں کہ مدینے میں؟ ہاں سب امت میں ہیں، لا الہ الا اللہ مانتے کیا؟
شرک نہیں کرے نہیں، توحید کے بغیر توحید ہوئی نہیں تو شرک کیسے نہیں ہوا؟ توحید ہی نہیں وہاں ہے بھی، لا الہ الا اللہ ماننا، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنا، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ نہیں، وہ ایک چیز کافی نہیں ہے، جب وہ ایک چیز مانے گا تو اللہ کو ماننے کا طریقہ اللہ سے پوچھے گا نا، اللہ کہیں گے یہ کتاب ہے، شروع تو وہاں سے ہوتا، لیکن وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو، کوئی اس میں معبود نہیں ہے، سب یہ مخلوق ہے۔ لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، پہلے نفی۔ اب الا اللہ، ہاں ایک معبود ہے، اس کو صوفیہ کہتے ہیں جب تک کنویں میں سے کتا نکال کے پھینکیں گے نہیں تب تک پانی صاف نہیں ہوگا، پہلے کتا نکالو، کوئی معبود نہیں، یہ سب مخلوق ہے۔ پھر ایک اللہ ہے جو خالق ہے، اس کو تسلیم کرو، پھر اس نے کتاب بھیجی ہے، میری مرضیات جانو۔ تو یہ ترتیب ہے، جہاں جہاں آتا ہے کہ توحید ہے اور شرک نہیں ہے وہاں کلمہ پورا مراد ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں جز مراد ہیں، اور دونوں قرآن میں آئے ہیں۔ سورہ فتح میں محمد رسول اللہ کا لفظ موجود ہے، اور سورہ فتح کے آخر میں ہے، سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ۔ اس لیے یہ کلمہ کے بغیر کوئی عمل مفید نہیں، یہ کہا گیا۔ دعا کر لیجیے، کچھ اور پوچھنا ہے؟ ہاں، یاد کیا وہ نہیں لفظ ہے، جس نے دل سے اللہ کو یاد کیا ہو کا مطلب لا الہ الا اللہ کا اعتراف کیا ہو، موقناً کا لفظ ہے، من قال لا الہ الا اللہ موقناً بھی دخل الجنہ، یہ کہا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔